آج آپ سنیں گے ایک ہارٹ ٹولے کی مارکۃ الآراء کتاب دی پاور آف ناؤ کا آخری چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہسٹری، فلسفے، میڈیٹیشنز اور صوفیانہ موضوعات پر کتابوں کے حوالے سے میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائیں گے، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریے۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت کا آخری چیپٹر، جس کا عنوان ہے سرنڈر سے کیا مراد ہے۔ لمحہ موجود کو قبول کرنا۔ سوال: آپ نے دوران گفتگو چند مرتبہ ترک مزاحمت، سرنڈر کرنے کی بات کی ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا پسند نہیں، بلکہ مجھے تو سننے میں یہ خاصا مہلک خیال لگتا ہے۔ اگر ہم چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی انہیں قبول کرنا شروع کر دیں تو چیزوں کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش کیوں کریں گے؟ میری نظر میں ترقی، ارتقاء جس چیز کا نام ہے وہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنائیں، نہ کہ جیسی وہ ہیں ویسی ہی قبول کر لیں۔ انفرادی ترقی ہو یا اجتماعی ارتقاء، چیزوں کو قبول نہ کرتے ہوئے موجودہ لمحات کو، صورتحال کو، محدودیت کو انکار کرتے ہوئے ان کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ اگر انسان میں یہ روش نہ ہوتی تو ہم آج بھی غاروں کے مکین ہوتے۔ آپ جس سرنڈر کی بات کرتے ہیں اس کو بدلاؤ سے کیسے ہم آہنگ کریں گے؟ میں مانتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے سرنڈر میں منفی مضمرات ہیں جن کا وہ مفہوم لیتے ہیں: شکست، ہار ماننا، زندگی کے چیلنجوں سے فرار، بیکاری اور ناکامی۔ مگر سرنڈر دراصل اس تصور سے قطعی مختلف چیز ہے۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ مٹی کے مادھو بن کر پڑے رہو، زندگی کے جو چیلنجز آئیں ان کا سامنا نہ کرو، ان کو ہونے دو جیسے بھی وہ ہو رہے ہیں۔ نہ ہی سرنڈر سے میری مراد ہے کہ منصوبے نہ بناؤ، عملی اقدامات نہ اٹھاؤ۔ سرنڈر سادہ ہے مگر یہ گہری دانش ہے، جس سے مراد ہے زندگی کے بہاؤ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ واحد مقام جہاں آپ زندگی کے اس بہاؤ کا تجربہ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ پل، لمحہ موجود۔ سرنڈر سے مراد بس اتنا ہے: لمحہ موجود کو بنا شرطوں کے، بنا تحفظات کے قبول کرنا۔ سرنڈر کا مطلب ہے کہ جو بھی کچھ ہے اس کی مزاحمت نہ کریں۔ اندرونی مزاحمت یہ ہے کہ ذہنی ججمنٹ، طے شدہ آراء اور جذباتی منفیت کے ذریعے جو ہے یعنی ازنس، اسے نو کہہ دیا جائے۔ یہ چیز اس وقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے جب کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کچھ غلط کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے مطالبات، بے لچک توقعات اور جو ہے اس کے درمیان ایک خلیج ہے۔ اس خلیج یا سپیس کا نام ہے درد کی گھاٹی۔ درد کی اس خلیج کو اگر آپ زیادہ دیر جیتے ہیں تو آپ کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ یہ وہ خصوصی لمحات ہوتے ہیں کہ جہاں سرنڈر کی مشق کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کو درد سے، دکھ سے آزاد کرا لیں، جو ہے اس کو قبول کر لیتے ہی آپ اس دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیسے آزاد؟ مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن سے آزاد۔ اور جو ہی آپ اس ذہنی حالت سے آزاد ہوتے ہیں اسی وقت ہی آپ بینگ سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ جسے آپ مزاحمت کہتے ہیں وہ نام ہے ذہن کا، مائنڈ کا۔ سرنڈر خالصتاً اندرونی مظہر ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اوپری سطح پر آپ کوئی ایکشن نہ لیں اور صورتحال کو تبدیل نہ کریں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سرنڈر کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجموعی صورتحال کو قبول کر لیں، بلکہ سرنڈر ایک منحنی سا جزو ہے جسے ہم لمحہ موجود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی دلدل میں پھنسے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے
ٹھیک ہے، میں دلدل میں پھنسے رہنے کو قبول کرتا ہوں اور کوئی کوشش نہیں کرتا۔ کوشش ترک کر دینا یہ سرنڈر نہیں ہے۔ آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کسی ناخوشگوار، ناپسندیدہ لائف سچویشن کو قبول کریں۔ نہ ہی آپ کو خود کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ دلدل میں پھنسے رہنے میں کچھ غلط نہیں ہے۔ قطعاً نہیں۔ آپ مکمل طور پر یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اس سے نکلنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی توجہ کو موجودہ لمحے پر مرکوز کرتے ہیں۔ ذہن میں اس کو کسی بھی قسم کا اچھا یا برا نام نہیں دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ لمحے کے حوالے سے آپ کوئی ججمنٹ نہیں دیتے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو کوئی مزاحمت پیدا نہیں ہوتی، نہ ہی جذباتی منفیت ابھرتی ہے۔ آپ لمحے کی موجودیت، اذنس کو قبول کرتے ہیں، پھر آپ ایکشن لیتے ہیں اور دلدل سے نکلنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ایکشن میرے نزدیک مثبت عمل ہے۔ یہ منفی عمل سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ وہ ایکشن جو غصے سے پھوٹے، مایوسی سے جنمے، فرسٹریشن سے جس کا ظہور پذیر ہو۔ جب تک مطلوبہ نتائج آپ کو حاصل نہ ہوں اس وقت تک لمحہ موجود کو کوئی نام دینے سے بچتے ہوئے آپ سرنڈر کی مشق کرتے رہیں۔ ایکچولی جو نقطہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے مجھے ایک بصری مثال پیش کرنے کی اجازت دیں۔ رات کا وقت ہے، آپ کسی راستے پر چل رہے ہیں۔ راستہ گہری دھند میں لپٹا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں ایک طاقتور فلیش لائٹ ہے جو دھند کا سینہ چیر کر آپ کے سامنے تنگ مگر واضح راستہ تخلیق کر رہی ہے۔ یہ دھند آپ کی لائف سچویشن ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، رکاوٹ، لائف سچویشن جس میں ماضی اور مستقبل ہے، فلیش لائٹ آپ کی شعوری موجودگی، حضوری کی کیفیت ہے۔ تنگ سا واضح ترین راستہ لمحے موجود ہے۔ نان سرنڈر آپ کی نفسیاتی حیات کو سخت تر کرتا ہے، آپ کی انا کے خول کو مزید شدید کرتا ہے اور یوں باقی دنیا سے آپ کی علیحدگی، ایلینیشن کو بھی اور مضبوط کرتا ہے۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا اور خصوصاً لوگ آپ کو خطرہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت لاشعوری طور پر آپ دوسروں کی بربادی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ججمنٹ ابھرتی ہے اور آپ کو مقابلے اور غلبے کی ضرورت پڑتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت فطرت تک آپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ اس وقت آپ کے ادراکات ہوں یا تشریحات، پرسیپشنز اور ایکسپلینیشنز، ان پر خوف کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ دماغی بیماری جس سے ہم پیرانویا کہتے ہیں۔ پیرانویا ایک بیماری ہے جس میں مریض کو عظمت یا مظلومیت کا خبط ہو جاتا ہے اور وہ اس نارمل اور ناکارہ حالت شعور سے تھوڑی سی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس مزاحمت سے صرف آپ کی نفسیاتی بناوٹ ہی سخت تر نہیں ہوتی بلکہ جسمانی حیات، آپ کا جسم بھی سخت اور بے لچک ہو جاتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور جسم بطور کل سکڑ جاتا ہے۔ جسم کے ذریعے سے ہونے والا توانائی کا بہاؤ جو جسم کی صحت مند فنکشننگ کے لیے ناگزیر ہے، محدود ہو جاتا ہے۔ جسمانی مشقت کے کام اور فزیکل تھراپی کی مختلف شکلیں اس بہاؤ کی بحالی میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، مگر اس صورت میں کہ جب آپ روزمرہ زندگی میں سرنڈر کی مشق کریں۔ اس کے بغیر جسمانی مشق اور فزیکل تھراپیز کا اثر محدود رہتا ہے، کیونکہ جو اصل وجہ ہیں، مزاحمتی پیٹرن، وہ تحلیل نہیں ہوتے۔ آپ کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو آپ کی لائف سچویشن سے، عارضی حالات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتی، اور جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس تک رسائی ملتی ہے۔ یہی چیز دراصل آپ کی زندگی ہے، آپ کا ہونا، آپ کی بینگ، جو ابدی طور پر وقت کی قید سے آزاد لمحے موجود میں قیام پذیر ہوتی ہے۔ اس ایک چیز کو پانا ہی مقصد ہے، حیات کا مقصد۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو یہ مسائل ہیں، جو کہ اپنی حقیقت میں محض لائف سچویشنز ہیں، زندگی کے مسائل نہیں، وہ غیر اطمینان بخش یا ناقابل برداشت ہیں،
تو واحد حل ہے سرنڈر کرنا۔ پہلے سرنڈر کریں تاکہ لاشعوری مزاحمتی پیٹرنز کا سحر توڑ پائیں، کیونکہ یہی پیٹرنز ہوتے ہیں جو سچویشن کو مضبوط کر کے اسے ذات کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سرنڈر کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ آپ ایکشن نہ لو، تبدیلی کی کوشش نہ کرو یا اپنے طے کردہ اہداف کو حاصل نہ کرو، بلکہ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اس حالت میں ایک بالکل ہی مختلف توانائی، الگ سی ہی ایک کوالٹی آپ کے ہر کام میں بہتی ہے۔ سرنڈر آپ کو ایک بار پھر سورس انرجی سے جوڑ دیتا ہے، بینگ کی سورس انرجی سے، اور اگر آپ کے ایکشن بینگ میں ڈوبے ہیں تو یہ لائف انرجی کی خوشی سے بھرپور تقریب بن جاتی ہے جو آپ کو لمحے موجود میں اور بھی گہرا کرتی ہے۔ عدم مزاحمت کے ذریعے آپ کی شعوری حالت کا معیار، یا جو آپ کر رہے ہیں اس کا معیار، یا آپ کی کوئی تخلیقی سرگرمی ہو اس کا معیار کہیں بڑھ جاتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنے لیے آپ کافی ہے، جن کی عکاسی اس لائف کوالٹی میں ہوگی جو آپ جیتے ہیں۔ ان ایکشنز کو ہم سرنڈرڈ ایکشنز کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایکشنز پھر وہ کام نہیں رہ جائیں گے جنہیں ہم صدیوں سے جانتے آ رہے ہیں، اور جب زیادہ سے زیادہ انسان بیدار ہوں گے، انلائٹنڈ ہوں گے، تو لفظ کام ہماری لغت سے نکل جائے گا اور شاید کوئی نیا لفظ اس کی جگہ لے گا۔ اس لمحے میں آپ کے شعور کا معیار کیا ہے، یہ طے کرتا ہے کہ جس زندگی کا تجربہ آپ مستقبل میں کریں گے وہ کیسی ہوگی۔ اس لیے سرنڈر بہت اہم کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، سرنڈر کے بعد کوئی بھی ایکشن جو آپ لیتے ہیں اس کی اہمیت ثانوی ہے۔ شعور کی انسرنڈرڈ حالت میں اٹھایا آپ کا کوئی بھی قدم مثبت قدم کبھی نہیں ہوگا۔ سوال: میں دیکھ پا رہا ہوں کہ ناخوشگوار یا غیر آرام دہ صورتحال میں اگر میں اس لمحے کو جوں کا توں قبول کرتا ہوں تو کوئی درد، دکھ یا خوشی مجھے نہیں چھوئے گی، کیونکہ میں اس سے اوپر اٹھ گیا ہوں۔ مگر میں یہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ تبدیلی کے لیے، ترقی کے لیے جو میں ایکشن لوں گا، جو قدم اٹھاؤں گا، اس کے لیے مجھے انرجی، موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ موٹیویشن تو ملتی ہے عدم سکون سے، بے چینی سے، لیکن اگر میں پرسکون ہوں تو یہ موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ سرنڈر کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں، ایک وقت میں ایک چیز کرتے ہیں اور ایک وقت میں ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں۔ آپ نیچر کو دیکھیں نا، دیکھیں کہ ہر چیز کیسے کاملیت کا درجہ پاتی ہے، اور زندگی کا معجزہ بنا کسی عدم اطمینان اور ناخوشی کے خود کو آشکار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ نے کہا تھا، گل سوسن کو دیکھو کیسے وہ اگتے ہیں، نہ کوئی مشقت، نہ خلفشار، نہ بے چینی، نہ کراہنا، نہ واویلا۔ اگر آپ کی زندگی کی مجموعی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو فی الفور خود کو اس سے الگ کر لیں، کیونکہ یہ زندگی نہیں کہ جس سے الگ نہ ہوا جا سکے۔ یہ بس زندگی کی ایک سچویشن ہے، تو خود کو اس سے الگ کر لو اور جو ہے اس کے سامنے سر نگوں کر دو۔ سرنڈر، مکمل سرنڈر۔ یوں آپ کے ہاتھ میں وہ فلیش لائٹ آ جائے گی جو شدید دھند میں بھی آپ کا راستہ آپ کے سامنے ظاہر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ شعوری حالت باہری حالات اور کنڈیشن سے کنٹرول چھین لیتی ہے۔ اب آپ کے افعال کسی ری ایکشن یا مزاحمتی اپروچ کے تابع نہیں رہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ کریں کہ جو بھی سچویشن ہے اس کی اہم باتوں کو نوٹ کریں اور خود سے سوال کریں، کیا کچھ ایسا ہے جو میں اس سچویشن کو تبدیل، بہتر کرنے کے لیے کر سکتا ہوں یا خود کو اس سے الگ کر سکتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو مناسب عملی قدم اٹھائیں۔ 100 چیزوں میں توجہ نہ بانٹیں جو آپ کریں گے یا مستقبل میں کرنی ہے، بلکہ صرف ایک چیز پر کہ جو آپ لمحے موجود میں کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کوئی منصوبہ بندی نہ کریں۔ لمحے موجود میں ہو سکتا ہے کہ آپ صرف منصوبہ بندی کے کام کو توجہ کا مرکز بنا لیں، مگر ایک امر کو یقینی بنانا ہے کہ دماغی فلمیں نہ چلنا شروع ہو جائیں
और आप खुद को मुस्तकबिल में ही देखने लगे, क्योंकि इस तरह से आप लम्हे मौजूद को खो देंगे। कोई भी कदम जो आप उठाते हैं उसका फल हो सकता है कि आपको फौरी न मिले, और जब तक आपके एक्शन का मतलूबा नतीजा नहीं आता तो जो भी है इज़्निस उसके खिलाफ मज़ाहमत ख़त्म कर दें। अगर आप कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं हैं और सिचुएशन से खुद को अलहदा भी नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन को इस्तेमाल करें और ज़्यादा गहरे सरेंडर की तरफ जाएं, ज़्यादा गहरा लम्हे मौजूद में उतर जाएं, ज़्यादा गहरी सतह पर बीइंग से जुड़ जाएं। जब आप मौजूदगी की इस लाज़मान सिमत में दाखिल होंगे तो तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़िंदगी मददगार और ताउन करने वाली बन जाएगी। अगर अंदरूनी अवामिल जैसे खौफ, एहसास से गुनाह या जमूद आपको कदम उठाने से रोकते हैं, तो आपकी शऊरी हजूरी की कैफियत की रोशनी में वो तहलील हो जाएंगे। जहन में रहे कि सरेंडर को कभी ऐसे रवैयों से कंफ्यूज ना करें कि मुझे अब इसकी मज़ीद परवाह नहीं, या मैं क्यों इस पर मज़ीद अपना सर खपाऊं। गौर से देखेंगे तो जानेंगे कि इस किस्म का रवैया मनफियत से उभरा है, जिसमें पछतावा छुपा होता है, और इसलिए ये सरेंडर नहीं है बल्कि नकाब में छुपी हुई मज़ाहमत है। अगर आप सरेंडर करते हैं तो इसके बाद अपने अंदर झांकें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या अंदर कोई मज़ाहमत की तह तो बाकी नहीं रह गई। जब ये करें तो इंतहाई मुहतात रहें, वरना हो सकता है कि मज़ाहमत का कोई हिस्सा किसी ख्याल या जज्बे की शक्ल में किसी अंधेरे कोने में छुपा न रह जाए। ज़हनी तवानाई से रूहानी तवानाई तक। सवाल: मज़ाहमत तर्क करना सुनने में जितना आसान है, करने में उतना आसान हरगिज़ भी नहीं। मुझ पर तो अभी भी ये वाज़ेह नहीं कि कैसे इसे तर्क करूं। अगर आप कह रहे हैं कि सरेंडर किया जाए, तो सवाल अब भी बाकी है, कैसे? आगाज़ आप कुछ इस तरह करें। पहले तो मज़ाहमत के वजूद को तस्लीम करें। जब मज़ाहमत हो तो मौजूद रहें और देखें कि किस वक्त मज़ाहमत उभरी। ऑब्ज़र्व करें कि आपका दिमाग उसे कैसे तख्लीक कर रहा है, कैसे सिचुएशन को, आपको या दूसरों को नाम देने का अमल हो रहा है, लेबलिंग हो रही है। इस थॉट प्रोसेस को देखिए जिसमें शामिल है जज्बाती एनर्जी को महसूस करें। जब आप मज़ाहमत के विटनेस, गवाह बनते हैं, तो आसानी से देख लेते हैं कि आपके मकसद की राह में ये आपकी कतन भी कोई मदद नहीं करती। अपनी तमाम तर तवज्जो को लम्हे मौजूद पर मुर्तकज़ रखें। फोकस करने से लाशऊरी मज़ाहमत शऊर की सतह पर आ जाती है, और शऊर की सतह पर जो ही मज़ाहमत उभरेगी फना हो जाएगी। हो ही नहीं सकता कि आप शऊर की सतह पर हों और नाखुश हों, शऊर की सतह पर हों और मनफी हों। मनफियत और नागवारी या किसी भी शक्ल में दर्द, पेन मौजूद है तो जान लें कि मज़ाहमत मौजूद है, और ये कि मज़ाहमत हमेशा ही लाशऊरी होती है। सवाल: बिलाशुबा मैं अपने नागवार एहसासात का शऊर तो रखता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या आप नाखुशी को चुनेंगे? और अगर आप चुनते नहीं हैं तो फिर आखिर ये नाखुशी आती कहाँ से है? कौन है जो इसे जिंदा रख रहा है? आप कह रहे हैं कि आप अपने नाखुश एहसासात का शऊर रखते हैं, मगर हकीकत ये है कि आपने इनके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर लिया है और जबरी थिंकिंग के ज़रिए से इसे ज़िंदा रखे हुए हैं। ये सारा ही अमल लाशऊरी है। अगर आप शऊर की सतह पर हों, यानी मुकम्मल तौर पर लम्हे मौजूद में मौजूद हों, तो हर मनफी जज्बा पैदा होते ही मर जाएगा। मौजूदगी या हजूरी के आलम में ये ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ये सिर्फ उसी सूरत में ज़िंदा रहता है अगर आप गैर हाजिर हों। हत्ता कि अगर आप हजूरी की कैफियत में हैं तो दुख बदन तक ज़्यादा देर तक आपके जिस्म में ज़िंदा नहीं रह सकता। आप अपनी नाखुशी को ज़िंदा रखते हैं, उसको वक्त देकर। ये उसके लिए ज़िंदगी देने वाला खून है। लम्हे मौजूद की शिद्दत से आगही
وقت کو ہٹا دیتی ہے اور ناخوشی اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ اسے مرا ہوا دیکھنا بھی چاہتے ہیں؟ کیا یہ ناخوشی اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں آپ کہیں کہ بس بہت ہو گیا؟ اور یہ کہ اس ناخوشی کے بغیر آپ کیا ہوں گے؟ جب تک آپ سرنڈر کی مشق نہیں کرتے تب تک روحانی سمت ایسی ہی کوئی چیز رہے گی جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، جس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، جس کے بارے میں سوچتے ہیں، جسے مانتے ہیں۔ سرنڈر کی مشق کے بغیر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے تب تک یہ روحانی سمت آپ کی زندگی کی زندہ حقیقت نہیں بن سکتی۔ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو جو انرجی آپ سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور جو اس کے بعد آپ کی زندگی کو چلاتی ہے وہ بہت ہائی وائبریشنل فریکوینسی کی حامل ہوتی ہے، مائنڈ انرجی سے کہیں زیادہ۔ بدقسمتی سے دنیا اس وقت مائنڈ انرجی سے ہی چل رہی ہے، وہ انرجی جس نے ہماری تہذیب کے پرجوش سماجی، سیاسی اور معاشرتی ڈھانچے کھڑے کیے ہیں اور جو نظام ہائے تعلیم اور میڈیا کے ذریعے مسلسل دوام حاصل کر رہی ہے۔ سرنڈر کے ذریعے سے ہی روحانی توانائی اس دنیا میں آتی ہے اور یہ آپ کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے یا زمین پر موجود زندگی کی کسی بھی اور حیات کے لیے کوئی دکھ، کوئی غم تخلیق نہیں کرتی۔ مائنڈ انرجی کے برعکس یہ زمین کو آلودہ نہیں کرتی، نہ ہی مخالف قطبین کے قانون کی زد میں آتی ہے کہ جس قانون کے مطابق کوئی چیز اپنے متضاد کے بنا وجود ہی نہیں رکھ سکتی، کہ جس قانون کے مطابق اچھائی برائی کے بنا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہ جنہیں مائنڈ انرجی چلاتی ہے اور زمین کی اکثریتی آبادی اسی انرجی پر چل رہی ہے، وہ روحانی انرجی کی موجودگی سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ یہ انرجی حقیقت کے کسی اور ہی سلسلے سے تعلق رکھتی ہے، اور جب لوگوں کی معتدل تعداد سرنڈرڈ حالت میں ہوگی تو یہ ایک نئی دنیا تخلیق کرے گا، ایسی دنیا جو منفیت سے کلی طور پر پاک ہوگی۔ اگر اس دنیا نے باقی رہنا ہے تو یہ ہے وہ انرجی جو اس کے باسیوں کو چننی ہوگی۔ خاموشی مگر شدید حضوری وہ چیز ہے جو دماغ کے لاشعوری پیٹرنز کو توڑ سکتی ہے۔ یہ پیٹرنز ٹوٹنے کے کچھ دیر بعد تک باقی رہتے ہیں، مگر اب یہ آپ کی زندگی کو چلانے والے نہیں رہے۔ بیرونی ماحول کے اثرات، حالتیں جن کے خلاف مزاحمت کی جا رہی ہے، وہ بھی اپنی راہ بدل لیں گے یا سرنڈر کی بدولت فی الفور تحلیل ہو جائیں گے۔ سرنڈر لوگوں اور سچویشنز کو بدلنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر کنڈیشنز فوری طور پر اپنی راہ نہیں بدلتی تو موجودہ لمحے کو قبول کر کے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کنڈیشنز سے اوپر اٹھ جائیں۔ جو بھی طریقہ اختیار کریں آپ آزاد ہو۔ ذاتی تعلقات میں سرنڈر کریں۔ سوال: اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہ جو ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنا کام مجھ سے نکالنا چاہتے ہیں یا مجھے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، کیا ان کے سامنے بھی میں سرنڈر کر دوں؟ سمجھیں، ایسے لوگ بینگ کی سطح سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لاشعوری طور پر آپ سے توانائی اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مسلمہ صداقت ہے کہ صرف لاشعوری حیات جینے والا شخص ہی دوسروں کو استعمال کرتا ہے یا ان کا استحصال کرتا ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ لاشعوری زندگی گزارنے والا شخص استعمال ہوتا ہے یا اپنا استحصال کراتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لاشعوری رویوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں یا لڑتے ہیں تو آپ خود بھی لاشعوری انسان ہو جاتے ہیں۔ مگر جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو سرنڈر کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے لاشعور لوگوں کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ کا استحصال یا استعمال کریں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ واضح اور سخت انداز میں نو کہہ دیا جائے یا ایسی صورتحال سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے بغیر اپنی اندرونی عدم مزاحمت کی حالت میں خلل ڈالے۔ جب آپ کسی شخص یا سچویشن کو نہیں کہتے ہیں تو یہ رد عمل کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ بصیرت کی بنیاد پر ہو۔ درست اور غلط، سچ اور جھوٹ کے اس لمحے کے واضح احساس کے ساتھ ایسے کیا جائے، بس یہ فعل رد عمل کا فعل نہ ہو، اعلیٰ معیار کی نہیں
ایسی نہیں کہ جو ہر منفیت سے آزاد ہو تاکہ وہ مزید درد یا تکلیف کو تخلیق نہ کرے۔ سوال: میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں مجھے ایک ناخوشگوار صورتحال کا سامنا ہے۔ میں نے سرنڈر کی کوشش کی مگر حالات پھر بھی میرے لیے ناممکن رہے۔ بہت زیادہ مزاحمت پیش آتی رہی۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ایسی صورت ہے کہ سرنڈر نہیں ہو سکتا تو فوری ایکشن لیں، بولیں یا سچویشن میں تبدیلی کے لیے کچھ کریں یا پھر خود کو اس سے دور کر لیں۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری لیں، اپنے حسین منور اندرونی وجود کو، اپنی بینگ کو آلودہ نہ کریں، نہ منفیت سے اس زمین کو آلودہ کریں۔ کسی بھی قیمت پر ناخوشگواری کو اپنے اندر کا مکین نہ بننے دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایکشن نہیں لے سکتے ہیں جبکہ آپ جیل میں ہیں تو آپ کے پاس دو انتخابات ہیں جو بچ رہتے ہیں، یا مزاحمت یا سرنڈر۔ بیرونی حالات سے بندھے رہیں یا آزاد ہو جائیں، درد اٹھائیں یا اندرونی اطمینان پالیں۔ سوال: کیا اپنی زندگی کے بیرونی رویوں میں بھی عدم مزاحمت کریں؟ جیسے تشدد ہو رہا ہو تو کیا عدم مزاحمت کی روش اپنائیں، یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری اندرونی زندگی سے متعلق ہے؟ آپ کو صرف اندرونی پہلوؤں سے علاقہ ہونا چاہیے، یہ بنیاد ہے۔ یقیناً اس اندرونی سطح کی عکاسی آپ کی بیرونی زندگی بھی کرے گی، آپ کے تعلقات میں بھی یہ رویہ چھلکے گا اور باقی تمام چیزوں میں بھی۔ سرنڈر سے آپ کے تمام تعلقات کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ جو ہے اگر آپ اسے کبھی قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی کسی صورت اس حال میں قبول نہیں کریں گے جیسے وہ ہیں۔ آپ انہیں جج کریں گے، کرٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے، لیبل دیں گے، نام دیں گے، رد کریں گے یا لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مسلسل لمحہ موجود کو مستقبل کے کسی مقام کا ذریعہ سمجھیں گے تو آپ جس بھی شخص سے ملیں گے یا اس سے ریلیٹ کریں گے تو اسے بھی کسی اور چیز کا ذریعہ سمجھیں گے۔ اس کا مطلب ہے تعلقات، یعنی انسان آپ کے لیے ثانوی ہو جائیں گے بلکہ غیر اہم ہو جائیں گے۔ تعلقات سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں یہ پھر بنیادی بات رہ جائے گی۔ کیا مادی فائدہ، طاقت کا احساس، جسمانی لذت یا انا کے لیے کسی قسم کا سامان تسکین؟ مجھے وضاحت کی اجازت دیں کہ سرنڈر تعلقات کی دنیا میں کیسے کام کرتا ہے۔ جب آپ کسی مناظرے یا تصادمی صورتحال میں ملوث ہوتے ہیں، شاید اپنے شریک حیات یا کسی قریبی کے ساتھ، تو مشاہدے کا آغاز اس بات سے کریں کہ جب آپ کی پوزیشن پر حملہ ہوتا ہے، مینٹل پوزیشن پر، تو آپ کیسے دفاعی رویہ اختیار کرتے ہیں، یا خود اپنے اندر غصہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بھی دوسروں کی پوزیشن پر حملہ کریں۔ مشاہدہ کریں کہ آپ اپنی رائے یا نظریات سے کیسے اٹیچ ہیں۔ اس ذہنی اور جذباتی توانائی کو محسوس کریں جو خود کو درست اور اگلے کو غلط قرار دیے جانے کی ضرورت کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ انائی دماغ کی توانائی ہے۔ جب آپ اس کا وجود تسلیم کر لیتے ہیں، بہتر سے بہتر طور پر اس کو محسوس کر لیتے ہیں، تو شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ بالکل مباحثے کے دوران آپ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چوائس موجود ہے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے رد عمل نہیں دینا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ سرنڈر کر جاتے ہیں۔ سرنڈر کرنے سے میری مراد یہ نہیں کہ لفظی سطح پر سرنڈر کہہ کر یہ کہہ دیں ٹھیک ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے چہرے پہ صاف لکھا نظر آ رہا ہو میں اس بچکانہ لاشعوریت سے کہیں اوپر اٹھ چکا ہوں۔ یہ سرنڈر نہیں ہے بلکہ یہ مزاحمت کو اگلی سطح پر لے جانا ہے۔ انائی دماغ، ایگوئک مائنڈ اب بھی انچارج ہے جو اپنی برتری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ سرنڈر سے میری مراد یہ ہے کہ دماغی اور جذباتی انرجی فیلڈ کو اپنے اندر سے مکمل طور پر نکل جانے دیں جو پاور کے لیے لڑ رہا ہے۔ انا بہت چالاک ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، حاضر باش رہنا ہوگا اور اپنے آپ سے مکمل ایماندار رہنا ہوگا تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے اور اپنے آپ کو دماغ سے آزاد کرا لیا ہے۔ اگر اچانک ہی آپ کو ہلکے پھلکے، واضح و غیر مبہم اور گہرے اطمینان کا احساس ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ حقیقتاً سرنڈر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ کریں کہ جب آپ نے مزاحمت کو توانائی دینا چھوڑ دی ہے تو اگلے بندے کی دماغی حالت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔
جب دماغی حالت سے لا تعلقی اختیار کر لی جاتی ہے تو دو لوگوں کے درمیان حقیقی کمیونیکیشن، ابلاغ کا عمل اسی وقت ہی شروع ہوتا ہے۔ سوال: تشدد، جارحیت اور اس طرح کی دیگر سچویشنز میں عدم مزاحمت سے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو اس بات کو اچھی طرح جانیں کہ عدم مزاحمت، سرنڈر کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ اس کا بس اتنا مطلب ہے کہ جو بھی کریں وہ رد عمل کی بنیاد پر نہ ہو، نان ری ایکٹیو ہو۔ مشرقی مارشل آرٹس کی تہ میں چھپے اس بے مثال اصول کو نہ بھولیں: مخالف کی طاقت کے خلاف مزاحمت نہ کرو، اس پر قابو پانے کے لیے اسے مان لو۔ یہ سب کہہ چکنے کے بعد ڈوئنگ نتھنگ، کچھ نہ کرنا، اس وقت کہ جب آپ شدید حضوری کے عالم میں ہوں، اس وقت ڈوئنگ نتھنگ لوگوں اور سچویشنز کے ہر گھاؤ کو بھرنے کا طاقتور ترین زخم کشا ہے۔ ڈاؤزم، تاؤ مت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وو وی، جس کا عمومی طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے بے فعل سرگرمی، ایکشن لیس ایکٹیویٹی، یا خاموش بیٹھنا، کچھ نہ کرنا۔ قدیم چین میں وو وی سب سے بڑی کامیابی اور اعلیٰ ترین خیر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ وو وی کاہلی یا بے عملی سے بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ بے عملی شعور کی سطحی سی سطح ہے، بلکہ لاشعوری سطح ہے جس کی جڑیں خوف، جمود یا فیصلہ نہ کر سکنے کی حالت میں پیوست ہیں۔ حقیقی وو وی، ڈوئنگ نتھنگ، کا مطلب ہے اندرونی طور پر عدم مزاحمت اور شدید ہوشیار باشی کی حالت۔ دوسری طرف اگر عمل مطلوب ہے تو اس حالت میں آپ مزید مشروط دماغ، کنڈیشنڈ مائنڈ سے رد عمل نہیں دیں گے، بلکہ صورتحال پر آپ کا رد عمل شعوری حضوری کی دنیا سے ہوگا۔ اس عالم میں آپ کا دماغ تصورات سے آزاد ہوتا ہے، بشمول عدم تشدد کے تصور کے۔ سو اب بتائیں کہ کون پیشین گوئی کر سکتا ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ انا یہ کہتی ہے کہ مزاحمت میں آپ کی طاقت ہے، جبکہ صداقت یہ ہے کہ مزاحمت بینگ سے آپ کے تعلق کو ختم کر دیتی ہے، جو کہ آپ کی طاقت کا واحد منبع ہے۔ مزاحمت کمزوری اور خوف ہے جو طاقت کا لباس پہن کر آتی ہے۔ انا جس چیز کو کمزوری سمجھتی ہے وہ ہے بینگ کی خالص ترین سطح، معصومیت اور طاقت۔ جسے یہ طاقت کے طور پر دیکھتی ہے وہ ہے حقیقی کمزوری۔ یہی وجہ ہے کہ انا اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے مسلسل مزاحمتی موڈ میں رہتی ہے اور آپ کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے روپ بدل بدل کر کردار نبھاتی ہے، جو کہ آپ کی حقیقی طاقت ہے۔ جب تک آپ سرنڈر نہیں کرتے، لاشعوری رول پلے آپ کے انسانی تعلقات کے بڑے حصے کو تشکیل دیتا رہتا ہے۔ سرنڈر کی حالت میں آپ کو ایگو ڈیفنس اور جھوٹے نقابوں کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ آپ بہت سادہ اور بہت ریئل، حقیقی بن جاتے ہو۔ اس کو انا دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ بہت خطرناک ہے، تم نقصان اٹھاؤ گے، غیر محفوظ ہو جاؤ گے۔ انا جو بات یقینی طور پر نہیں جانتی وہ یہ ہے کہ ترک مزاحمت غیر محفوظ ولنریبل ہو جانے کے بعد ہی آپ کے حقیقی تحفظ کو دریافت کر سکتی ہے۔ بیماری کو بیداری میں بدلنا۔ سوال: اگر کوئی شدید بیمار ہے اور اپنی اس حالت کو مکمل طور پر قبول کرتے ہوئے خود کو بیماری کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے تو کیا یہ صحت کی طرف واپسی کی قوت ارادی کو ترک کر دینے جیسا کام نہیں ہے؟
बीमारी से लड़ने का अज़्म अब क्या मानी रखेगा। सरेंडर क्या है? अंदरूनी सतह पर बिना तहफ़्फ़ुज़ात के जो है उसे कबूल कर लेना, इज़्नेस को कबूल कर लेना। हम आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, इस मौजूद लम्हे में, ना कि आपकी ज़िंदगी की कंडीशंस या हालात की, जिसे मैं आपकी लाइफ सिचुएशन कह रहा हूँ। इस हवाले से हम पहले भी बात कर आए हैं। बीमारी के हवाले से इसका मतलब ये है, बीमारी आपकी लाइफ सिचुएशन का एक पहलू है, क्योंकि इसका एक माजी है और इसका एक मुस्तकबिल भी। माजी और मुस्तकबिल एक तसलसल की तश्कील करते हैं, एक कंटिन्यूटी क्रिएट करते हैं। उस वक्त तक जब तक आप में लम्हे मौजूद में आपकी शऊरी हाजिरबाशी की निजात देने वाली सलाहियत फ़ाल नहीं होती। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तलिफ हालात, सिचुएशंस जो आपकी लाइफ सिचुएशंस तख्लीक करते हैं और जो टाइम में अपना वजूद रखते हैं, उनके नीचे एक गहरी रो, एक गहरा और नागुज़ीर बहाव है। आपकी ज़िंदगी, आपका होना, बीइंग जो जुड़ा है लाज़मान लम्हे मौजूद से, क्योंकि लम्हे मौजूद में कोई मसाइल नहीं होते, इसलिए बीमारी भी इसमें नहीं हो सकती। कोई शख्स जो आपकी इस कंडीशन को नाम देता है, उस पर आपका ईमान है जो इस कंडीशन को बाकी रखता है, उसे मजबूत करता है और आपके आर्जी अदम तवाज़ुन को ठोस हकीकत बना देता है। ये ईमान ना सिर्फ इसको हकीकत बनाता है, हकीकत को ठोस करता है, बल्कि टाइम में इसको तसलसल देता है, जबकि इससे पहले आपका ये ईमान नहीं था। इस फौरी लम्हे पर फोकस और इसे दिमागी सतह पर कोई लेबल देने से परहेज़ करके बीमारी को जिस्मानी दर्द, कमज़ोरी, गैर आरामदही या बेआरामी जैसे किसी एक या ज़्यादा अवामिल तक महदूद किया जा सकता है। ये वो चीज़ है जिसे हम लम्हे मौजूद में सरेंडर कह रहे हैं। आप बीमारी के तसव्वुर को सरेंडर नहीं करते, बीमारी को ज़रिया बनाएं कि वो आपको मौजूदा लम्हे में ले आने पर मजबूर करे, शदीद हजूरी के आलम में। इसे आप बेदारी यानी इनलाइटनमेंट के लिए इस्तेमाल करें। सरेंडर जो है उसको नहीं बदलता, कम से कम बराह रास्त तो नहीं। सरेंडर आपको बदलता है, और जब आप बदल जाते हैं तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, क्योंकि दुनिया आपकी अंदरूनी हालत की अक्कास होती है। इसके बारे में हम पहले बात कर आए हैं। अगर आप आईने में देखते हैं और जो देखते हैं वो आपको पसंद नहीं आता, तो आईने में जो अक्स है आप उसी पर हल्ला बोल देते हैं। ये वो चीज़ है जो आप उस वक्त करते हैं जब आप अदम कबूलियत की हालत में होते हैं, जो है उसको मानने से इनकार करते हैं, सरेंडर नहीं करते। और अगर आप इस अक्स पर हमला करते हैं तो ये अक्स भी वापस आप पर हमलावर होता है। अगर आप इस अक्स को कबूल कर लेते हैं, चाहे ये अक्स कैसा भी हो, अगर आप इसकी तरफ दोस्ताना रवैया अपनाते हैं, तो ये आपकी तरफ गैर दोस्ताना रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी दुनिया बदलते हैं। मसला बीमारी नहीं है, मसला आप हैं। जब तक कि आप अनाई जहन के काबू में हैं, जब आप बीमार या माजूर हैं तो ये महसूस न करें कि आप किसी भी तरीके से नाकाम हो गए हैं। एहसास से गुनाह, गिल्ट में न लिथड़ जाएं। ज़िंदगी को ये इल्ज़ाम न दें कि वो आपसे इंसाफ नहीं कर रही, और हाँ, ख़ुद को भी इसका इल्ज़ाम नहीं देना, क्योंकि ये सब मज़ाहमत है। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो इसे बेदारी के लिए इस्तेमाल करें। कोई भी बुरी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में हो उसे बेदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमारी में से टाइम को माइनस कर दें, इसे कोई मुस्तकबिल या माजी मुहैया ना करें। इसको मजबूर कर दें कि वो
موجودہ لمحے کی انتہائی آگہی کا ذریعہ بنے اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ الکیمسٹ بن جائیں، عام دھات کو بھی سونے میں بدل دیں، درد کو شعور میں ڈھال دیں، تباہی کو بیداری کا روپ دے دیں۔ کیا آپ شدید بیمار ہیں اور جو میں نے ابھی کہا ہے اس کو پڑھ کر انتہائی غصے کی حالت میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں کہ بیماری آپ کے احساس ذات، سینس آف سیلف کا حصہ بن گئی ہے، اور یہ کہ اب آپ اپنی اس شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی چکر میں آپ بیماری کو بھی بچا رہے ہیں۔ وہ کنڈیشن جسے آپ بیماری کا نام دے رہے ہیں، اس کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں دنیا کی اکثریتی آبادی کی جو لاشعوری زندگی گزارتی ہے، تو ایک عارضی سی شدید صورتحال ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ وہ انا کا سخت خول توڑ سکے اور انہیں سرنڈر پر مجبور کر کے انہیں حالت بیداری میں لے آئے۔ یہ عارضی صورتحال وہ ہے کہ جب کوئی بڑی تباہی، شدید ابھار، بڑے نقصان یا پھر آپ کی پوری دنیا درد کا شکار ہو کر بکھر جاتی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو گیا۔ یہ عارضی صورتحال ہوتی ہے کہ جب جسمانی یا نفسیاتی سطح پر موت سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت انائی دماغ جو اس دنیا کا خالق ہے دھڑام سے نیچے جا گرتا ہے۔ اس قدیم دنیا کی راکھ سے اس وقت ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ یہ ضمانت اب بھی نہیں دی جا سکتی کہ یہ شدید عارضی صورتحال بھی یہ کر پائے گی کہ نہیں، مگر بہرحال اس صورتحال میں یہ امکان ضرور موجود ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی مزاحمت جو صورتحال کو اس سطح پر لے کر آئی ہے وہ اور بھی شدید ہو جاتی ہے اور یوں زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ کچھ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جزوی طور پر سرنڈر کرتے ہیں، لیکن یہ جزوی سرنڈر بھی انہیں ایک خاص گہرائی اور اطمینان قلب دیتا ہے جس کا پہلے نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس صورت میں انا کے خول کے کچھ حصے ٹوٹ جاتے ہیں اور ذہن سے ماورا موجود نور اور سکون کے کچھ ذروں کو ان درزوں سے جھانکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس عارضی صورتحال نے کئی معجزے دکھائے ہوئے ہیں۔ پھانسی کے منتظر ایسے کئی قاتلوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں موت سے چند گھنٹے قبل گہری خوشی اور گہرے اطمینان قلب کا سامنا ہوا جو اس صورتحال کی پیداوار تھا۔ وہ جس صورتحال میں تھے اس کے خلاف مزاحمت کا عالم اتنا شدید تھا کہ درد حد سے بھی نکل گیا۔ ان کے پاس فرار کی، بھاگنے کی کوئی راہ بھی نہ تھی۔ مائنڈ پروجیکٹڈ مستقبل کی راہ بھی موت کے ہاتھوں مسدود دکھائی دے رہی تھی، بس انہیں جبراً مجبوراً سرنڈر کرنا پڑا۔ اس طریقے سے وہ اس حالت کو پہنچے، اس پرشوکت حالت میں جہاں سے انہیں راہ نجات ملی، ماضی سے مکمل رہائی۔ یقیناً یہ اس عارضی یا محدود سچویشن کا کمال نہ تھا جس کی وجہ سے نجات اور شوکت کے اس معجزے کو جگہ ملی، بلکہ اس کی وجہ تھی سرنڈر، ترک مزاحمت۔ بس جب بھی کوئی بڑی تباہی آتی ہے، بڑا حادثہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے یا کچھ بہت ہی برا ہوتا ہے جیسے بیماری، معذوری، مالی تباہی یا سماجی طور پر متعین شدہ شناخت کو پہنچنے والا شدید نقصان، کسی قریبی تعلق کا ٹوٹ جانا، کسی پیارے کی موت یا تکلیف یا خود پر لٹکتا موت کا واضح خطرہ، تو اس وقت یہ جانیں کہ ایک اور راہ بھی ہے جو آپ سے اس وقت بس ایک قدم دور ہے۔ ایسی راہ جو ناقابل یقین ہے، ایک کامل الکیمیکل ماہیت قلبی انقلاب کے جہاں درد کی عام دھات سونے میں بدل جاتی ہے۔
یہ ایک قدم ترک مزاحمت یعنی سرنڈر کہلاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سچویشن آپ کے لیے خوشی میں ڈھل جائے گی، یقیناً آپ خوش نہیں ہوں گے، مگر خوف اور درد اندر کے سکون اور اطمینان قلب میں ڈھل جائے گا، وہ سکون کے جو ذات کی گہرائیوں سے پھوٹ رہا ہوگا، ذات کی وہ گہرائی جو ان مینیفیسٹڈ اٹ سیلف سے پھوٹی ہے۔ یہ ہے خدائی امن جو سمجھ بوجھ کی ہر سرحد سے ماورا ہے۔ اگر اس حالت کا خوشی سے مقابلہ کیا جائے تو خوشی سطحی محسوس ہوتی ہے۔ اس منور سکون سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، دماغ کی سطح پر نہیں بلکہ ہونے بینگ کی گہری ترین سطح پر، کہ آپ ناقابل فنا ہیں، غیر فانی ہیں، وہ جس پر موت حرام ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، ماننے کی بات نہیں، یہ مطلق یقینیت ہے جسے کسی باہری گواہی کی ضرورت نہیں، ایسا ثبوت کہ جس کا کوئی اور ماخذ ہے۔ درد کو دوا میں بدلنا۔ سوال: میں نے ایک قدیم یونانی رواقی فلسفی کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب اسے بتایا گیا کہ اس کا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ لافانی نہیں تھا۔ کیا یہ سرنڈر ہے؟ اگر ہے تو مجھے نہیں چاہیے یہ۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جب سرنڈر غیر فطری اور غیر انسانی لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بے حس ہو جانا سرنڈر نہیں ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ جب اس فلسفی نے یہ لفظ کہے تو اس کی حالت کیا تھی۔ بعض انتہائی شدید حالتوں میں ہو سکتا ہے کہ لمحہ موجود کو قبول کرنا ناممکن ہو، مگر آپ کو ہمیشہ سرنڈر کرنے کے لیے دوسرا موقع ضرور ملتا ہے۔ ترک مزاحمت کا آپ کا پہلا موقع تو ہر لمحہ ہے کہ لمحے کی حقیقت کے سامنے سرنڈر کریں، یہ جانتے ہوئے کہ جو ہے اسے انہوا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ہے۔ جو ہے آپ اسے ہاں کہہ سکتے ہیں یا مان لیں کہ جو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں، جو بھی صورتحال کا تقاضا ہو۔ اگر آپ اس حالت قبولیت میں رہتے ہیں تو آپ مزید منفیت کو تخلیق نہیں کرتے، نہ مزید درد، نہ مزید نہ خوشی۔ اس کے بعد آپ جیتے ہیں ترک مزاحمت کی حالت، شاندار اور منور حالت، ہر جد و جہد سے پاک حالت۔ جب کبھی بھی آپ ایسا نہ کر سکیں، جب بھی آپ یہ موقع کھو بیٹھیں، اس کی وجہ چاہے یہ ہو کہ آپ موضوع شعوری حاضر باشی تخلیق نہ کر سکے، کہ عادتی یا شعوری مزاحمتی پیٹرن کو پیدا ہونے سے روک پاتے، یا صورتحال ہی ایسی تھی کہ آپ کے لیے قطعی ناقابل قبول تھی۔ اب آپ کسی نہ کسی شکل میں کچھ پین، درد تخلیق کریں گے۔ اس وقت لگتا ایسا ہے کہ جیسے سچویشن ہے جو درد تخلیق کر رہی ہے، مگر حتمی جائزے میں یہی جانیں گے کہ ایسا ہے نہیں، بلکہ مزاحمت ہے جو یہ درد تخلیق کر رہی ہے۔ پہلا موقع کھو دیا تو یہاں سرنڈر کے لیے آپ کو دوسرا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ باہری بظاہر حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تو جو آپ کے اندر کی حقیقت ہے اس کو قبول کر لیں۔ اگر بیرونی حالت ناقابل قبول ہے تو اندرونی حالت کو قبول کر لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ درد کے خلاف مزاحمت نہ کریں، اسے وہاں رہنے دیں۔ غم ہے، مایوسی ہے، تنہائی ہے، خوف یا کسی بھی شکل میں درد ہے، اس کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ اسے دماغ کی سطح پر کوئی نام نہ دیں، کوئی بھی لیبل دیے بغیر اس کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے، اسے گلے سے لگائیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیسے سرنڈر اس گہرے غم کو گہرے سکون میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ آپ کی صلیب ہے، اس کو موقع دیں کہ یہ آپ کو دوبارہ زندگی دے دے۔ سوال: مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ دکھ کے سامنے کیسے سرنڈر کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں،
दुख सरेंडर नहीं होता। तो ऐसी चीज जिसे सरेंडर नहीं किया जा सकता उसे कैसे सरेंडर करें? एक लम्हे के लिए सरेंडर को भूल जाएं। जब आपका दर्द का एहसास गहरा हो तो सरेंडर की सारी बहस शायद बेमानी महसूस होगी। जब आपका दर्द गहरा होता है तो उस वक्त आपके अंदर उसके सामने सरेंडर करने से फरार हासिल करने की ख्वाहिश कहीं ज़्यादा मजबूत और शदीद होती है। ज़्यादा नॉर्मल रवैया क्या हो सकता है? फरार तो यकीनन नहीं है। कोई राह फरार एक्चुअली है ही नहीं। कुछ नकली से नाम निहाद फरार ज़रूर मौजूद हैं, जैसे काम में जुट जाना, नशा कर लेना, गुस्सा कर लेना, मुस्तकबिल को सोचते रहना, दबा देना और इसी तरह के दूसरे तरीके। मगर ये सब तरीके आपको दर्द से, पेन से आज़ाद नहीं कर सकते। अगर आप इसे लाशऊरी बना दें तो गम अपनी शिद्दत में मध्यम नहीं हो जाता है। जब कोई जज्बाती उबाल होगा, गम की कैफियत होगी, तो इस हाल में आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी आपके ताल्लुकात होंगे, वो ज़रूर इससे आलूदा होंगे। आप इसे नशर कर रहे होते हैं, या यूं कह लें कि ये एनर्जी आपसे ज़हूर पजीर हो रही होती है और सामने वाले फ़ौरन ही इस एनर्जी को खुद अपने अंदर महसूस कर लेते हैं। अगर सामने वाले लाशऊर की सतह पर हैं तो शायद वो मजबूर हो जाएं आप पर हमला करने या किसी तरीके से आपको तकलीफ़ पहुंचाने पर, या हो सकता है कि अपने दर्द की लाशऊरी प्रोजेक्शन में आप उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करें। याद रखें कि जो आपकी अंदरूनी हालत होती है, आप उसी को अपनी तरफ खींचते भी हैं और उसी का ज़हूर भी होता है। जब कोई भी राह दिखाई ना दे रही हो, उस वक्त भी हमेशा एक राह खुली होती है। इसलिए दर्द से मुंह मत मोड़ें, इसका सामना करें, इसे मुकम्मल तौर पर महसूस करें, इसके बारे में सोचें मत। ज़रूरी हो तो इजहार करें, मगर इसको सामने रख कर अपने जहन में कोई स्क्रिप्ट ना बनाएं। अपनी तमाम तर तवज्जो एहसास पर मरकूज रखें, फीलिंग्स, इमोशंस पर। किसी शख्स, वाक़े या सूरत हाल पर तवज्जो ना दें कि जिसकी वजह से गम या दर्द की ये कैफियत पैदा हुई। दिमाग को ये मौका ना दें कि वो आपके लिए इसमें से विक्टिम आइडेंटिटी तराशता फिरे, आपको मजलूम दिखाता फिरे, खुद तरहमी, सेल्फ पिटी तराशता फिरे। याद रखें, खुद को मजलूम समझते रहने और दूसरों को अपने दुख की कहानी सुनते फिरते रहने से आप इस गम में ही उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि एहसास से, फीलिंग्स से भाग सकना नामुमकिन है। तो तब्दीली का इकलौता इम्कान बस यही है कि फीलिंग्स से भागने की बजाय उसमें घुसने की कोशिश करें। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी तब्दीली नहीं होगी। इसलिए अपनी तमाम तर तवज्जो इस एहसास को दें जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, और मेंटली इसको कोई लेबल या नाम देने से इंतहाई गुरेज करें। जब फीलिंग्स के अंदर घुसें, इंतहाई होशियार बाश रहें। शुरू में ये दुनिया आपको अंधेर नगरी लगेगी, और जब यहाँ से भागने की ख्वाहिश उभरे तो इसका मुशाहिदा करें, मगर भागें मत। अपनी तवज्जो को दर्द पर मरकूज किए रखें। गम, खौफ, तन्हाई, जो भी एहसास हो उसको महसूस करना जारी रखें। होशियार रहें, मौजूद रहें, हाजिर बाश रहें। अपने पूरे वजूद की पूरी गहराई के साथ मौजूद रहें, बदन के खुलिये खुलिये के साथ मौजूद रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये ऐसा है जैसे किसी अंधेरी जगह पर रोशनी को दाखिले का रास्ता देना। ये रोशनी है आपके शऊर की रोशनी। ये वो स्टेज है कि जहां आपको सरेंडर से मुताल्लिक फ़िक्रमंद होने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इस मकाम पर तर्क मज़ाहमत का अमल खुद ब खुद हो चुका है। कैसे? मुकम्मल तवज्जो का मतलब है मुकम्मल कबूलियत। इसी को सरेंडर कहते हैं। मुकम्मल तवज्जो, फोकस देकर आप लम्हे मौजूद की ताकत को इस्तेमाल करते हैं,
لمحے موجود میں مکمل طور پر موجود ہونا ہی آپ کی اصل طاقت ہے اور یہی پاور آف ناؤ ہے۔ اس حالت میں مزاحمت کا ایک ذرہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ حاضر باشی یعنی لمحے موجود میں آپ کی مکمل موجودگی ٹائم کو ہٹا دیتی ہے، اور ٹائم جب ہٹ گیا تو کوئی غم، کوئی منفیت زندہ نہیں رہ سکتی۔ غم کو قبول کر لینا موت کی دنیا کا سفر ہے۔ گہرے درد کا سامنا کرنا اور اسے ہونے دینا، اپنی توجہ کو اس پر مرکوز کر دینا، موت کی دنیا میں شعوری طور پر داخل ہونے جیسا ہے۔ جب آپ اس موت کو مار دیتے ہیں تو یہ احساس آپ میں بیدار ہوتا ہے کہ موت اب نہیں رہی، اور جب موت نہ رہی تو کون سا خوف بچ رہے گا؟ یہاں موت ہوتی ہے مگر صرف انا کی۔ تصور میں سورج کی کرن کو لائیں ذرا، وہ کرن کہ جو یہ بھول چکی ہو کہ وہ سورج کا ناقابل علیحدگی حصہ ہے، اور جسے یہ وہم ہو گیا ہے، جو یہ مان لیتی ہے کہ اسے اپنی بقا کے لیے لڑنا ہے، اور جو سورج سے الگ ایک شناخت کو تخلیق کرتی ہے اور اس سے چمٹ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ کیا اس وہم کی موت شاندار حد تک آزادی دینے والی نہیں ہوگی؟ کیا آپ ایک آسان موت چاہتے ہیں؟ کیا آپ بنا درد، بنا جان کنی مرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ماضی ہو رہے ہر لمحے کو موت کے سپرد کرتے جائیں، تو بھاری وقت کے قیدی سیلف کو پیچھے چھوڑتے جائیں، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ آپ ہیں۔ راہ صلیب۔ سوال: بہت سے لوگوں کے قصے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں گہرے غموں کے ذریعے خدا ملا۔ عیسائی لغت استعمال کروں تو اس کا اظہار راہ صلیب سے کیا جاتا ہے، جو میرے خیال میں اسی کا اظہار ہے جو بات آپ کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ہم اپنی اس بحث میں کسی مذہبی روایت سے نہیں جڑے ہیں۔ ذرا سا تلخ ہونے کی اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ انہیں ان کی تکلیفوں سے کوئی خدا کبھی نہیں ملا ہے، کیونکہ تکلیفیں، غم، پین مزاحمت کا پتہ دیتے ہیں۔ جنہوں نے بھی خدا کو پایا ہے بذریعہ ترک مزاحمت پایا ہے، بذریعہ سرنڈر پایا ہے، جو ہے اس کو کلی طور پر قبول کر کے پایا ہے، مکمل ایکسیپٹنس کے بعد پایا ہے، اور ایسا اس غم کی شدت کی وجہ سے ہوا جس کی طرف وہ مجبوراً دھکیلے گئے۔ انہیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی سطح پر یہ احساس ہوا تھا کہ ان کا درد ان کا اپنا ہی تخلیق کرتا ہے۔ سوال: ہم ترک مزاحمت کو خدا پا لینے کے مساوی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ مزاحمت دماغ کے بغیر اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، اس لیے ترک مزاحمت، سرنڈر، اس دماغ کی موت کا نام ہے جو آپ پر حکم چلاتا رہتا ہے۔ وہ دماغ کے جو بہروپیہ ہے اور جو یہ جتلاتا رہتا ہے کہ وہی یو ہے۔ دماغ جھوٹا خدا ہے جو خود کو یو کی شکل میں دکھاتا ہے۔ جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں تو پہلے سے طے شدہ آراء یعنی ججمنٹس اور منفیت، نیگیٹیویٹی خود بخود پاش پاش ہو جاتی ہے۔ ہونے، بینگ کا دائرہ کہ جس پر دماغ کے سائے چھا گئے تھے، اس پر سے یہ بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اچانک ایک عظیم سکوت، سٹلنس آپ کے اندر جنم لیتی ہے، جس میں وہ احساس سے امن ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے جو ناقابل فنا ہے، اور اس احساس سے امن میں عظیم تر خوشی ہے۔ اس عظیم خوشی میں محبت ہے، اور اس دائرے کے بالکل اندرون میں وہ دائرہ ہے جو مقدس ترین ہے، جو لا حد ہے، بے کنار ہے، ناقابل پیمائش ہے۔ وہ
کہ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ میں اس چیز کو خدا کو پا لینا نہیں کہتا، کیونکہ آپ اسے کیسے پا سکتے ہیں کہ جسے کبھی آپ نے کھویا ہی نہ ہو؟ وہ زندگی کہ جو آپ ہو اسے کیا دریافت کرنا؟ لفظ خدا محدود معنویت کا حامل ہے، صرف اس لیے نہیں کہ صدیوں سے اس کا غلط تصور کیا جا رہا ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ ایک ایسے وجود کو لازم کرتا ہے جو آپ یو کے علاوہ ہے۔ خدا کا مطلب کوئی بینگ نہیں بلکہ بینگ اٹ سیلف ہے۔ یہاں کوئی فاعل مفعول کا تعلق نہیں ہے، کوئی ثنویت نہیں ہے، کوئی منوتو نہیں ہے، کوئی خود اور خدا نہیں ہے۔ احساس سے خدا اس کائنات کی سب سے فطری ترین چیز ہے۔ حیران کن اور سمجھ میں نہ آنے والی حقیقت یہ نہیں کہ آپ خدا کا شعور ہو سکتے ہیں، بلکہ حیران کن اور ناقابل فہم حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خدا کا شعور نہیں ہو سکتے۔ راہ صلیب جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، بیداری انلائٹنمنٹ کا قدیم طریقہ ہے اور حالیہ پیش رفتوں تک یہ واحد راستہ بھی تھا، مگر اب بھی اس کو مکمل طور پر رد نہ کریں، نہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کریں، یہ اب بھی کام کرتا ہے۔ راہ صلیب ایکچولی کامل ریورسل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کی بدترین چیز یعنی آپ کی صلیب کو آپ کی زندگی کی بہترین ترین چیز میں بدلا جا سکتا ہے، بذریعہ ترک مزاحمت، موت میں ڈوب کے، آپ کو نتھنگ پر مجبور کر کے، خدا میں ڈھال کے، کیونکہ خدا خود بھی نو تھنگ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس دور کا کہ جہاں انسانوں کی عظیم اکثریت لاشعوری سطح پر زندگی گزار رہی ہے، وہاں راہ صلیب ہی واحد راہ ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں بیدار ہوں گے کہ جب انہیں مزید دکھوں کا سامنا ہوگا، اور بیداری بطور اجتماعی مظہر کا ظہور شاید کسی عظیم تباہی کے بعد ہو۔ اس پروسیس کی عکاسی کچھ عالمگیر قوانین بھی کرتے ہیں کہ جو شعور کی گروتھ کے نگران ہیں، اور جیسا کہ بہت سے بصیرت مند انسانوں نے پیش گوئی بھی کی تھی، مذہبی کتابوں میں اس عمل کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ جو علامتیں وہاں استعمال ہوئی ہیں وہ مبہم ہیں۔ یہ علام خدا کے تھوپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے تھوپے ہیں، خود پر اور دیگر انسانوں پر بھی۔ زمین جو خود بھی زندہ اور ذہین جاندار ہے، وہ کچھ ایسے دفاعی اقدامات اٹھائے گی جس کا مقصد انسان کے مجموعی اجتماعی پاگل پن، اس کی دیوانگی سے خود کو تحفظ دینا ہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے انسانوں کی تعداد میں اب اضافہ ہو رہا ہے جو زندہ ہیں، جو حیات ہیں اور جن کا شعور موزوں ارتقا پا چکا ہے۔ انہیں بیداری کے احساس کے لیے مزید آلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی شاید ان میں سے ایک ہوں۔ بیداری بذریعہ آلام، راہ صلیب، مطلب اس کا یہ ہے کہ خدائی سلطنت میں دھکوں مکوں کے ذریعے آپ کو دھکیلنا، جس میں آپ حتمی طور پر سرنڈر پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مزید دکھ سہنے کی آپ میں سکت نہیں ہوتی۔ مگر یہ درد بہت دور اور دیر تک چلے گا تو بیداری کی منزل آئے گی۔ لیکن شعوری سطح پر بیداری کا انتخاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی اور مستقبل سے ہر تعلق کو ترک کرنا اور اپنی زندگی میں لمحہ موجود کو کامل فوکس، مکمل توجہ کا مرکز بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کی بجائے حالت حضوری کو اپنا مسکن بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کو یس کہنا، اس کو قبول کرنا۔ اس کے بعد آپ کو مزید درد، پین، دکھ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کو مزید کتنا کوئی وقت چاہیے جب آپ یہ کہہ سکیں کہ میں اب اپنے لیے مزید درد تخلیق نہیں کروں گا، میں مزید پین، آلام، دکھ تخلیق نہیں کروں گا؟ اس انتخاب کو منتخب کرنے کے لیے کتنے اور دکھ آپ کو درکار ہوں گے؟
اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو مزید وقت چاہیے تو آپ کو مزید وقت ملے گا، ہاں اس کے ساتھ مزید درد بھی ملے گا، کیونکہ وقت اور درد دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ حق کے انتخاب کی طاقت، پاور ٹو چوز۔ سوال: ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کے بارے میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً الم سہنا چاہتے ہیں؟ میری ایک دوست ہے جس کا پارٹنر جسمانی طور پر اسے تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کے ماضی کے سارے تعلقات بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ کیوں وہ ایسے مرد چنتی ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ وہ اس صورتحال سے باہر نکلنے سے بھی اب انکار کرتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ بہت سے لوگ واقعتاً درد سہنا چنتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ لفظ انتخاب، چوز، جدید دنیا کی بڑی پسندیدہ اصطلاح ہے، مگر اس بحث کے تناظر میں یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ یہ کہنا گمراہ کن ہے کہ کوئی شخص ناکارہ تعلقات یا اپنی زندگی کے لیے کسی منفی صورتحال کو خود چوز کرتا ہے۔ انتخاب شعور کو لازم کرتا ہے، اعلیٰ سطحی شعور کو۔ اس کے بغیر آپ کے پاس ایکچولی چوز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انتخاب کا مرحلہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ دماغ اور اس کے مشروط پیٹرنز کے ساتھ خود کو ڈس آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ ہوتا ہے انتخاب کا لمحہ جب آپ کامل طور پر حاضر باش ہوتے ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے تک آپ روحانی لغت میں لاشعور کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دماغ کی کنڈیشننگ، مشروطیت کے مطابق ایک خاص طریقے سے سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ عیسیٰ نے کہا تھا، انہیں معاف فرمائے اللہ، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق اس ذہانت سے نہیں جو ذہانت سے متعلق روایتی معنی جوڑا جاتا ہے۔ میں ایسے کئی انتہائی ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں سے ملا ہوں جو مکمل طور پر لاشعور تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خود کو وہ سمجھتے ہیں جو وہ دماغ سے سوچتے ہیں، یعنی جو دماغ سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ دماغی ترقی اور علوم میں اضافے کے مد مقابل شعور کے ارتقاء کے درمیان توازن قائم نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے ناخوشی، دکھ، تباہی کا امکان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کی دوست استحصالی شریک حیات سے تعلق میں پھنس چکی ہے، ابیوسو ریلیشن شپس کا شکار ہو چکی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ دماغ جو ماضی سے مشروط ہوتا ہے ہمیشہ اسی کی تخلیق نو کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے، جس سے وہ آگاہ ہے۔ یہ دکھ بھرا سہی، یہ المناک سہی، مگر انجانا تو نہیں ہے نا۔ دماغ ہمیشہ جانے سے چمٹتا ہے، نون سے چمٹتا ہے۔ انجانا، ان نون دماغ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ دماغ کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو دماغ لمحہ موجود کو ناپسند اور نظر انداز کرتا ہے۔ لمحہ موجود کی آگہی نہ صرف دماغ کے بہاؤ میں خلا پیدا کرتی ہے بلکہ ماضی مستقبل کے تسلسل کے کھیل کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی حقیقی نیا یا تخلیقی کریٹو نہیں ہو سکتا سوائے اس خلا کے، وہ خلا کہ جو بے کنار امکانات کی آماج گاہ ہے۔ اسی لیے آپ کی دوست جس نے خود کو اپنا دماغ سمجھ لیا ہے، ماضی کے اس پیٹرن کی تخلیق نو کرتی ہے جس میں قریبی جسمانی تعلق اور استحصال باہم جڑے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن کے سیکھے کسی ذہنی پیٹرن کے تحت ایکٹ کرتی ہے جس کے مطابق وہ بیکار ہے اور اس کی مستحق ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دکھ بدن کے ذریعے سے گزارتی آئی ہو، جو زیادہ درد کا متلاشی ہوتا ہے، کیونکہ یہی تو اس کی غذا ہے۔ اس کے پارٹنر کا بھی اپنا لاشعوری پیٹرن ہوگا
جو خاتون کے احساس کو مکمل کرتا ہے۔ یقیناً اس خاتون کی سچویشن خود تخلیق کردہ ہے، مگر وہ سیلف کون اور کیا ہے جو اس کو تخلیق کر رہا ہے؟ ایک مینٹل و ایموشنل پیٹرن جو ماضی میں اپنی جڑیں رکھتا ہے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر اس پیٹرن سے سیلف کی تشکیل کیوں کی جائے؟ اگر آپ اس خاتون کو کہیں کہ اس نے اپنے لیے یہ کنڈیشن، یہ سچویشن خود منتخب کی ہے، تو آپ اس کی مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کی حالت کو اور طاقت دے رہے ہیں۔ مگر وہ جو ہے، کیا وہ مائنڈ پیٹرن ہے؟ کیا یہ اس کا سیلف ہے؟ کیا اس کی حقیقی شناخت ماضی سے ماخوذ ہے؟ اپنے دوست کو بتائیں کہ کیسے اپنی سوچوں یا جذبات کے پیچھے موجود لمحے میں موجودگی کا مشاہدہ کیا جائے۔ اسے دکھ بدن کے بارے میں بتائیں، اسے یہ بتائیں کہ اس سے آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اسے اندرونی جسمانی آگہی کی تعلیم دیں، اسے حضوری کے معانی واضح کر کے بتائیں۔ جو ہی وہ لمحہ موجود کی طاقت کو پالے گی اور اس بنیاد پر اپنے مشروط ماضی سے کٹے گی، اس کے پاس تب آئے گا حق کے انتخاب، رائٹ ٹو چوز۔ مجروح تعلقات کوئی نہیں چنتا۔ تصادم، کانفلکٹ، درد، کسی کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دیوانگی، پاگل پن کو کیوں چنے گا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی کی تحلیل کے لیے موزوں حالت حضوری نہیں ہوتی۔ اندھیرے کو فنا کرنے کے لیے درکار روشنی نہیں ہوتی۔ آپ مکمل طور پر یہاں نہیں ہیں، ابھی آپ مکمل بیدار نہیں۔ جب تک یہ حالت نہیں آتی، مشروط کنڈیشنڈ دماغ آپ کی زندگی کو اسی طرح دکھ کے ساتھ چلاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ بھی ان بہت سو میں شامل ہیں جنہیں اپنے والدین کے ساتھ مسائل کا سامنا ہے، اگر اب بھی آپ نے اس پچھتاوے کو پال رکھا ہے جو آپ کے والدین نے کیا یا جو نہ کیا، تو آپ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس چوائس تھی، یہ مانتے ہیں کہ وہ مختلف طریقے سے ایکٹ کر سکتے تھے۔ ہمیشہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس حق انتخاب ہوتا ہے، مگر یہ سراب ہے۔ جب تک آپ کے دماغ کے مشروط پیٹرن آپ کی زندگی کو چلا رہے ہیں، جب تک آپ اپنا دماغ ہیں، تو کیا چوائسز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں؟ کوئی چوائس نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ وہاں ہیں ہی نہیں۔ مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت انتہائی ناکارہ ڈس فنکشنل حالت کا نام ہے۔ یہ دیوانگی کی، پاگل پن کی ایک شکل ہے۔ مختلف درجوں میں تقریباً ہر شخصی اس دیوانگی کا مریض ہے۔ جو ہی آپ میں یہ احساس بیدار ہوگا تو کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے گا۔ کیسے کسی کی بیماری پر آپ پچھتا سکتے ہیں؟ واحد موضوع رد عمل ہے ہمدردی، کمپیشن۔ سوال: تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں؟ مجھے تو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگ رہا۔ سنیں، اگر آپ کو آپ کا دماغ چلا رہا ہے، اگرچہ آپ کے پاس چوائس نہیں، مگر پھر بھی آپ کو اپنے لاشعور رہنے کے نتائج تو بھگتنا ہوں گے، اور آپ مزید آلام کو جنم دیتے رہیں گے۔ آپ کو خوف، تصادم، مسائل اور درد کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آلام، یہ دکھ مجبور کر کے آپ کو آپ کی لاشعوری حالت سے باہر لے آئیں گے۔ کیا چوائس معاف کر دینے پر لاگو ہوتی ہے؟ میرا مفروضہ ہے کہ معاف کر دینے، درگزر کرنے سے قبل بھی ہمیں مکمل شعور اور سرنڈر کی حالت درکار ہوگی۔ درگزر کرنا ایسی اصطلاح ہے جو ہزاروں سالوں سے استعمال تو ہو رہی ہے، مگر انسانوں کی عظیم اکثریت اس کا محدود نظریہ رکھتی ہے۔ آپ خود کو یا کسی کو تب تک معاف کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کا احساس ذات ماضی سے ماخوذ ہے، جو کہ آپ اپنی طاقت ہے حقیقی درگزر سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ چیز ماضی کو بے طاقت کرتی ہے، اور آپ اپنی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بھی جو ماضی میں آپ نے کیا، جو آپ کے ساتھ ہوا، وہ اس منور جوہر کو ہلکا سا بھی نہیں چھو سکتا جو آپ ہو۔ اس کے بعد
درگزر کا پورا تصور ہی غیر ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال: اور اس احساس کا یہ مقام میں کیسے پاؤں گا؟ جب آپ سرنڈر کرتے ہیں اس کے سامنے کہ جو ہے، جب آپ اذنس کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، جب آپ مکمل طور پر حالت حضوری میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ماضی کی ساری طاقت تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ماضی کی مزید ضرورت نہیں رہتی۔ حضوری، پریزنس، کلید ہے، چابی ہے، لمحہ موجود، کنجی ہے۔ آخری سوال: مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں سرنڈر کر چکا ہوں؟ جب آپ کو یہ سوال کرنے کی مزید کوئی ضرورت نہ رہے۔ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں کچھ باتیں۔ ایکہارٹ ٹولے جرمنی میں پیدا ہوئے، زندگی کے پہلے 13 سال وہی گزرے، لندن یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، پھر کیمبرج یونیورسٹی میں اسکالر اور سپروائزر رہے۔ 29 سال کی عمر میں ان میں ایک روحانی انقلاب برپا ہوا، ایسا انقلاب کہ جس نے ان کی پرانی شناخت کو تحلیل کر دیا اور ان کی زندگی کی راہوں کو بدل ڈالا۔ اگلے کچھ سال وہ اپنے اندر آئے اس انقلاب کو سمجھتے رہے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے رہے اور اس تبدیلی کو اپنی رگوں میں اتارتے رہے۔ یہ گویا آغاز تھا اس سفر کا جو ذات کے اندر ہوا، ایک حیرت ناک دنیا کی سیاحی۔ ایکہارٹ کسی مذہبی روایت سے نتھی نہیں ہے۔ اپنی گفتگوؤں میں ایکہارٹ سادہ مگر ٹھوس پیغام دیتے ہیں، جس میں وقت سے ماورا غیر پیچیدہ صراحت ہوتی ہے۔ قدیم دنیا کے روحانی گروہوں کی طرح اپنی بات کو سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کا پیغام بس ایک ہے: درد کی دنیا سے امن کی سرحدیں جڑی ہیں، بس ایک قدم اٹھانا ہے اس درد سے سکون کی طرف جانے کے لیے۔ آج کل ایکہارٹ ٹولے پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی تعلیمات کو لے کر دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں۔ 1996 سے ان کا قیام وینکوور، کینیڈا میں ہے۔